خوشی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ موجودہ لمحے کے بہترین استعمال میں ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے قیمتی تحفہ ہے، لیکن ہم اسے بے خیالی اور بے دردی سے اس طرح گزار دیتے ہیں کہ اس کے ضائع ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کے اوراق غیر محسوس طریقے سے اس طرح پلٹ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کب پیدا ہوئے، کب جوان ہوئے اور کب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ بقول شاعر، عدم ہمارا وقت ہماری جوانی تھا، بڑی فراخ دلی سے لٹایا ہم نے۔ زندگی دراصل لمحوں، گھنٹوں، دنوں اور سالوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم ہر لمحے کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے ہیں تو ہماری زندگی مسرتوں اور خوشیوں سے لبریز ہو جاتی ہے۔ انسان کی ایک عادت ایسی ہے جو اسے خوش نہیں ہونے دیتی، وہ ہیں ماضی کے پچھتاوے، ریگریٹس اور غیر یقینی مستقبل کا خوف جو اس کے لمحے موجود کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ لمحے موجود اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا فن سیکھ لیتا ہے تو وہ ماضی اور مستقبل سے اپنے ذہن کو آزاد کر سکتا ہے۔ آج اور اسی لمحے اگر آپ خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی خوشگوار ہے۔ اگر لمحے موجود میں آپ پریشان، غمگین، مایوس اور ناخوش ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کبھی خوش نہیں تھے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، گزر جاتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر کالی رات کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ جس طرح اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اسی طرح برے دن نہیں رہتے۔ چنانچہ انسان کو امید کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہیں چھڑانا چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ پر امید رہنے سے عمر بڑھتی ہے جبکہ مایوسی سے عمر گھٹتی ہے۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ جب ہم مارننگ واک کے وقت دوستوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں تو ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ دوست ایک دوسرے کو لطیفے، اشعار اور زندگی سے بھرپور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے چہروں پر بشاشت، مسکراہٹ اور کہے گونج رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک صاحب خبر دیتے ہیں کہ یار آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، فلاں جگہ پر بم بلاسٹ ہوا ہے، ملک میں سیلاب سے بڑی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں، یہ حکومت مجھے زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اعصاب شکن خبریں لے کر اپنے منہ لٹکائے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان آخری فکروں کی گفتگو سے نہ صرف موجودہ لمحہ برباد ہوتا ہے بلکہ آپ کا سارا دن خوف و ہراس میں گزرتا ہے، بلکہ کئی دن تک آپ صبح کو پھر سیر پر ہی نہیں نکلتے۔ ہم دراصل خوف کے بیوپاری ہیں، خوف بیچتے ہیں، خوف خریدتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور لوگوں کو خوف دلا کر لوٹتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حالات جیسے بھی ہوں ان پر پٹرول چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں غیر ضروری اور مایوس کن گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بقول شاعر، جب گھر میں آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ ہمیں قوم کی رہی سہی امید کو ہرگز مایوسی میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جہاں سے بھی اٹھیں، جس محفل سے بھی جانے لگیں، کچھ نہ کچھ اچھا بانٹ کر جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں اور حکمرانوں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی حکمران نااہل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ملک دشمن نہیں ہوتا اور نہ ہی غدار ہو سکتا ہے۔ وہ محب وطن ہوتا ہے اور اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ ملک قائم رہے گا تو اس کی حکومت بھی قائم رہے گی، حکمرانی بھی رہے گی، ملک ترقی بھی کرے گا تو اس کی آنے والی نسلیں پرامن اور خوشحال زندگی گزاریں گی۔ چنانچہ ایک دوسرے کو غدار کہنے کے الفاظ ممنوع قرار دے دینے چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تلقین کا جذبہ سرشار کرنا چاہیے۔ بقول جناب احمد فراز کے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ عجیب بات ہے کہ ہم گزری ہوئی پریشانیوں اور حادثوں کو بھی سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اور ان کو یاد کر کر کے پریشان ہوتے ہیں اور موجودہ لمحے کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم اگر زندگی کو خوشگوار اور بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے لمحے موجود کو ہرگز ضائع نہ کریں۔
عزیزان گرامی، جس شخص کا لمحہ موجود اور آج کا دن بھرپور طریقے سے گزرا ہے تو سمجھ لیں اس کی زندگی بھرپور گزر رہی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کے دن کو خوشگوار بنانا سیکھ لیں۔ اگر ہم لمحہ موجود میں رہیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔